علیکم، میں امداد سمرو۔ باقی 1 مہینہ ہے اور 1 مہینے کے بعد سب بدل جائے گا۔ سب کی نظریں ہیں جون پر۔ کیوں ہیں جون پر سب کی نظریں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ قیامت کیا ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد قیامت کسے کہتے ہیں اور جس پر گزری اس کے لیے اور قیامت کیا ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 7 سال کا ایک بچہ اغوا کر لیا گیا ہے اور دبئی لیکس کا چرچہ ہے بہت بڑا، اور دبئی لیکس میں کیا سامنے آیا ہے، کیا نیا ہے جو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس پر بات کریں گے۔ اور دبئی لیکس پر ویسے میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کارتوس عمران خان صاحب کے اوپر چلیں گے، تو کارتوس چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے چل کر ان کارتوسوں کا جو ہے وہ اور نشانہ کون کون ہوگا؟ عمران خان صاحب تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ ایسے مناظر اور کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں جو مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے مکمل طور پر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ ان کو بتانے کے لیے وہ کافی ہے۔ میں اس پر بعد میں آتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب نے اپنے لوگ لگا دیے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بھیک کے لیے۔ پہلے حکومت پیچھے پیچھے تھی کہ جی آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ 9 مئی کے لوگوں سے آپ یا 9 مئی کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ الگ کر لیں، اگر آپ سے ہوا ہے تو معافی مانگ لیں، بات ہو جاتی ہے، مذاکرات کر لیتے ہیں۔ یہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں، میں نے تو آرمی چیف سے مذاکرات کرنی ہے، عمران خان صاحب میں نے تو DGISI سے مذاکرات کرنی ہے، لیکن اب وہاں سے انکار ہوا۔ اب کہا خط لکھوں گا، خط لکھ کر کیا ملے گا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اب انہوں نے پلان بی، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، لیکن جب بچنا ہو تو آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب کو مشرف کے دور میں جب پولیس گرفتار کرنے آئی تھی، پہلا ان کا پلان یہ تھا کہ پولیس کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، اور دوسرا پلان یہ تھا کہ دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ۔ حامد میر کے پروگرام میں خود کہا تھا کہ میں 10 فٹ کی دیوار یوں سیکنڈوں میں پھلانگ کر چلا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے پھر دوڑ لگانا تو پھر عمران خان صاحب پر مطلب، اور کئی ایسے موقعوں سے وہ دوڑے ہیں ماضی میں، لیکن جب پھر ISI کی اور جرنیلوں کی سپورٹ ملی تو پھر یوں لگا کہ جناب عمران خان صاحب تو ناقابل شکست ہے، ناقابل تسخیر ہیں۔ مگر اب وہ جو ناقابل تسخیر ہیں وہ کس طرح آہستہ آہستہ جھکتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ پراپر جھکیں گے جون کے بعد۔ جون کے بعد کیوں جھکیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا 16 مئی یعنی کل جو کچھ ہوگا اس کے بعد عمران خان صاحب کی سیاست کس طرف جائے گی اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو لڑائی ہے PTI کی، شیر افضل مروت ایک ایسے کردار جن کو عمران خان صاحب نے کہا پورس کے ہاتھی۔ شیر افضل مروت کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایجنسیوں کے جاسوس ہیں، عمران خان اور PTI والے الزام لگا رہے تھے، لیکن شیر افضل مروت جس طرح اپنے مخالفین کو پڑھتے تھے، جس طرح ان کی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ افنان اللہ، ڈاکٹر افنان اللہ کے ساتھ، اور اس میں حالانکہ کٹشٹ ڈاکٹر افنان اللہ نے لگا دی تھی، گرا دیا تھا، تگڑے ہو گئے بھائی وہ، کیونکہ شیر افضل مروت کو پیچھے ہٹنے کا اور آگے بڑھنے کا ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے ہلکا سا دھکا دیا، وہ گر گئے، پھر وہ چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو جب چڑھ کر بیٹھ گئے تو ادھر وہ اپنا پروگرام کی، جاوید چودھری کے پروگرام کی ٹیبل تھی، ادھر دیوار تھی، ادھر کرسی تھی، تو شیر افضل مروت کے پاس اپنے آپ کو ان کے چنگل سے بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بڑا وہ پھڑپھڑائے، لیکن پھڑپھڑانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال اچھی خاصی کٹ کھانے کے بعد عمران خان کی نظر میں وہ سپر ہیرو بن گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صدر عارف الوی نے کہا کہ جب جمیل سومرو کو اپنا نعیم الحق نے ٹاک شو میں گلاس دے مارا، لڑائی ہو گئی، گالم گلوچ ہو گئی، تو وہ جب عمران خان کے سامنے احتجاج کیا گیا کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں، یہ کیا لوگ سمجھیں گے کہ ہم کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، یہ سوچو کہ یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں گے۔ تو پرتشدد ذہنیت عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو سپر ہیرو بنا لیا۔ عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، اور شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے۔ گوہر عمر ایوب، گوہر بیرسٹر گوہر، حامد خان، سب کے نام لے لے کے سب کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی، اور آخری سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا۔ تو خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کا اپنی عمران خان نہیں مان رہے تھے، لیکن شبلی فراز، عمر ایوب اور دوسروں نے
خان صاحب کا ترلا کر کے کہ یار یہ نہیں ٹھیک بندہ. تو بہرحال فائنلی پھر شیخ وقاص اکرم کا اناؤنس کر دیا گیا اور اسپیکر کو نام بھیج دیا گیا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. اسی مدعے پر پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں لڑائی ہو گئی جناب شبلی فراز کی اور اسد کیسر کی. اسد کیسر نے کہا شبلی فراز کو کہ جی آپ نے غلط کیا شیر افضل مروت کا نام کٹوا کے. تو شبلی فراز نے کہا کہ جی آپ کا جمعہ 8 دن ہوئے، میں 1995 سے پارٹی میں ہوں اور آپ اور عمران خان کا ساتھی ہوں، تو آپ ہمیں اس طرح نہیں بتا سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال تو میں ہو گئی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر سب کے کہنے پر اسد کیسر نے معافی مانگ لی شبلی فراز سے. اور لیکن اسد کیسر سے شبلی فراز نے معافی مانگی، لیکن بہرحال اسد کیسر نے معافی نہیں دی اور اجلاس سے چلے گئے. تو یہ لڑائیاں ہو گئیں. ابھی آگے چل کر اچھا خاصا ادھم مچنا ہے پی ٹی آئی کے اندر. ایک تو یہ لڑائی. اچھا اب دوسرا جو معاملہ ہے میں وہ آتا ہوں دبئی لیگز پر بھی آتا ہوں، اس پر مختصر بات کروں گا کیونکہ اس میں ڈیٹیل سے میں نے بات کرنی ہوگی اگلے ویلاگ میں. اچھا دوسرا معاملہ جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب، انہوں نے آج بھری محفل میں کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کل کے ویلاگ میں، پرسوں کے ویلاگ میں جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھے گی. اب یہ ہو سکتا ہے، اب یہ نقصان ہوگا کہ اب شاید کنڈیشنز حکومت کی ہو. پہلے پی ٹی آئی کی شرائط تھی نا، اب حکومت کی شرائط ہوگی. مذاکرات مشروط نہیں ہوتے لیکن حکومت کی یہ شرائط ہوگی کہ جناب یہ ٹی او آرز ہوں گے اور ان پر مذاکرات ہوں گے. پہلے تو شبلی فراز نے کہا تھا نا کہ ٹی او آرز طے کر لیں پھر مذاکرات کے لیے بیٹھتے. اب حکومت اپنے ٹی او آرز دے گی. علی محمد خان صاحب نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے دادا ایوب خان کی کابینہ میں تھے. عمر ایوب تو اس کا کریڈٹ لیتے نا کہ جی میرے دادا نے آئین توڑا تھا. وہ کہہ یہ رہے کہ اسکندر مرزا نے توڑا تھا بہرحال، لیکن وہ کہتے ہیں جی میرے وہ دادا تھے، وہ اس پر ان کو فخر ہے. لیکن علی محمد خان نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے دادا جو ہیں وہ کابینہ میں شامل تھے ایوب خان کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی، ہمیں سب سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمارے درمیان کوئی بروکر نہ ہو، نہ عدلیہ ہماری وہ کرے ثالثی کرائے نہ فوج ہماری ثالثی کرائے، ہم آپس میں بیٹھ جائیں. اسپیکر کو کہا اسپیکر صاحب آپ کی کرسی یہ ذمہ داری لے، آپ ہم سب کو ساتھ مل کر بٹھائیں. کس کو؟ سیاستدانوں کو. کون کہہ رہا ہے؟ علی محمد خان کہہ رہا ہے. اچھا اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی سزا دی جا رہی ہے. لیاقت علی خان کو مارا گیا، بھٹو اور بینظیر بھٹو کا قتل کیا گیا، نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کر ملک بدر کیا گیا اور عمران خان کو 4 گولیاں ماری گئی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سویلینز نشانہ رہے ہیں ہمیشہ، تو لہٰذا ہم سویلینز کو ہی بیٹھنا چاہیے. اب یہ بات علی محمد خان نے کی ہے. اگر میں آپ کو اگر علی محمد خان کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے گالم گلوچ شروع ہو گئی تو سمجھے کہ علی محمد خان کی ذاتی رائے تھی. اگر اس بات کو پی ٹی آئی نے دہرانا شروع کر دیا، ایکو کرنا شروع کر دیا، تو پھر سمجھیں کہ یہ عمران خان صاحب کی لائن ہے. خان صاحب تھک گئے ہیں، خان صاحب کی آخری امید جون میں ہے. جون آیا کھڑا ہے، آج 15 مئی ہے. جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہوگا اور جون پورا بجٹ کے حوالے ہوگا. اور جون کے دوران جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات وہی ہو جائیں گے جو 2-3 روز کشمیر میں رہے ہیں، آزاد کشمیر میں. تو اگر ایسے حالات ہوئے تو پھر عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کریں گے. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا، جو کہ کچھ نہیں ہونا، تو پھر عمران خان صاحب کیا ہوتا ہے وہ گھٹنوں کے بل جھک کر مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ، معافیاں مانگیں گے. آپ دیکھیں گے ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی خط آرمی چیف مجھ سے معافی مانگے، آرمی چیف سے معافیاں مانگ رہے ہیں. ادھر سے معافی نہیں ملی تو معافیاں کہہ رہے ہیں ہم سے معافی مانگو. تو بہرحال یہ ہونے جا رہا ہے. جون میں آس ہے عمران خان صاحب کی کہ پاکستان میں انتشار ہوگا، حکومت جو ہے وہ ٹیکسز لگائے گی، مہنگائی کا طوفان، نیا طوفان آئے گا اور پھر ہمارے لیے راستہ بنے گا. یعنی انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی تو پھر ہمارے لیے راستہ بنے گا. ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر جب یہ نہیں ہوگا تو پھر مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے گی. دبئی لیگ پر آنے سے پہلے پنو آکل سکھر کی ایک تحصیل ہے. پنو آکل سے کہ شہر کی مہران کالونی ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے
ایک گھر پر حملہ کیا، اکرم آرائی کپڑے کے تاجر، ان کے گھر کے اندر لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی، زیورات وغیرہ لوٹ لیے، پیسے لوٹے، اور جاتے جاتے 7 سال کا ان کا بچہ ہے حسین آرائی، ان کو اغوا کر کے چلے گئے۔ پنواکل کے لوگوں نے وہاں پر دھرنے شرنے دیے، احتجاج کیا، پولیس نے 24 گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹا بچہ اغوا کر کے اس کی گردن میں زنجیریں ڈال کے اس کی ویڈیو بنا کر ڈاکوؤں نے وائرل کی تھی، بڑا شور مچا تھا، تو اس پر بھی یہ ہوا کہ پولیس نے اچانک راتوں رات اس کو بازیاب کروا لیا۔ جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے بھونگ ہم سندھی میں کہتے ہیں رینسم، تاوان پولیس نے دیا ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے کہ یار دے اس کو، تو پولیس نے تاوان دے کر بچہ اغوا کروایا۔ اب جو ہو رہا ہے صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر، جو سندھ کے جو اتر سندھ ہے، اپر سندھ جس کو ہم کہتے ہیں، اتر سندھ کہتے ہیں، اپر سندھ یعنی شمالی سندھ کے جو چند اضلاع ہیں، وہاں پر پولیس ایجنٹ بنی ہوئی ہے ڈاکوؤں کی، کمیشن ایجنٹ، وہ اغوا کرتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ بجائے، مطلب اگر آپ نے لوگ بازیاب کروائے ہیں تو پھر اس کا کوئی ثبوت ہوگا نا کہ آپ نے مقابلہ کر کے، چھاپا مار کے ڈاکوؤں کو زیر کر کے بازیاب کروائے ہیں، تو پھر کچھ ڈاکو گرفتار بھی ہوئے ہوں گے نا۔ نہیں ایسا کچھ ہوتا، یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، رینسم دیتے ہیں، بھونگ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو لے آتے ہیں۔ کمیشن ایجنٹ بنی ہوئی ہے پولیس، لوگ اغوا ہوتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ دے کر، رینسم دے کر ان کو آزاد کرواتی ہے۔ تو پھر ظاہر ایک فیکٹری بن گئی ہے، خاص طور پر ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر تاجر، اور جو خاص طور پر ہندو کمیونٹی وہ زیادہ نشانے پر ہے۔ اور ان دنوں تو آئے روز خبر آتی ہے کہ یہ فلاں ہندو فیملی بھی جو ہے وہ سندھ چھوڑ کر جا رہی ہے، فلاں ہندو فیملی بھی سندھ چھوڑ کر جا رہی ہے، عذاب بنا ہوا ہے، اور پولیس ملی ہوئی ہے۔ جب وہ رینسم دے کر لوگوں کو بازیاب کرواتی ہے، یا اگر لوگ بازیاب کرواتی ہے تو 2 ڈاکو بھی گرفتار نہیں کرتی، تو ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر حکومت ناکام ہے اور پولیس ملی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں دبئی لیکس پر، اور دبئی لیکس جو ہے وہ اپنا اس کی کافی ساری ڈیٹیلز آئی ہیں، پراپرٹی لیکس۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 17,165 پاکستانی ہیں، 11 ارب ڈالرز کی ان کی پراپرٹیز ہیں، اور وہاں پر دبئی میں مجموعی طور پر 400 ارب ڈالرز کی جائیدادیں ہیں جو وہاں کے غیر ملکیوں کی، اور اس میں پاکستانیوں کی میں نے بتا دی۔ جو پاکستانیوں میں بڑے نام ہیں اس میں آصف زرداری صاحب کے اور ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں، اور آصف زرداری کی اور بچوں کی پراپرٹیز بینظیر بھٹو کے دور میں ان کے گھر بھی ہیں، وہاں وہ رہتے بھی ہیں، اور وہاں پر ان کا کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے۔ تو یہ پرویز مشرف کی پراپرٹیز پتہ ہے سب کو، پرویز مشرف کی وہاں پر پراپرٹیز تھیں، تو مجھے یہ لیک تو نہیں لگ رہی۔ حسین نواز کی پراپرٹیز ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ہاں، محسن نقوی صاحب کی اہلیہ کی پراپرٹی، یہ میرے لیے نئی بات ہے۔ شرجیل انعام میمن جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، سب کو پتہ ہے ان کی پراپرٹیز تھیں۔ فیصل ہوڈا کی پراپرٹیز سب کو پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز تھیں۔ تو اسی طرح بہرحال وہ یہ جو اپنا سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز کوئی ادارہ ہے، انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ پراپرٹیز کا اعداد و شمار لیے ہیں۔ اور امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دبئی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا، سب سے زیادہ وہ انویسٹمنٹ ہے اپنا انڈینز کی، اور انڈینز نے بہت زیادہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہوئی ہے، اور 29,700 انڈینز جو ہیں، بھارتی جو ہیں، انہوں نے 35,000 جائیدادیں وہاں پر بنائی ہوئی ہیں، اور 17 ارب ڈالر ان کے، ہمارے 11 ارب ہیں اور ان کے 17 ارب۔ ہم اپنے معیشت کے حجم اور آبادی کے حجم کے مطابق پھر ہماری پراپرٹیز، یعنی ہمارے لوگوں کی پراپرٹیز، ہمارے وی وی آئی پیز، ہماری ایلیٹ کی پراپرٹیز انڈین سے پھر زیادہ ہیں، یہاں ہمارے تاجروں کی پراپرٹیز۔ تو برطانوی شہری مطلب 19,500 برطانوی شہری ہیں جنہوں نے وہاں پراپرٹیز بنائی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے زیادہ برطانوی وہ ہوں گے جو پاکستان اور انڈیا کے ہوں گے، جو برٹن نیشنل ہیں وہ بھی یہاں پر پراپرٹیز آ کر بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنا جو ہے وہ پراپرٹیز وہاں پر بنائی گئی ہیں۔ اس میں اب ڈیٹیل جو ہوگی ہم جس میں بات کریں گے وہ یہ کہ کس کی ڈکلیئرڈ تھی، کس کی نہیں تھی۔ لیک وہ ہوتی ہے جو ڈکلیئر نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب کی، حسین نواز کی، یا فیصل ووڈا کی، ان کی پراپرٹیز، پرویز مشرف کی۔ پرویز مشرف تو رہتے ہی ادھر تھے، ان کا تو انتقال ہی وہیں پر ہوا تھا، انہوں نے تو وہاں پر پراپرٹیز لے کر رکھی ہوئی تھی۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز کس دولت سے لی گئی ہیں، کہ پیسہ وہاں کیسے منتقل ہوا ہے، جائز منتقل ہوا ہے، ناجائز منتقل ہوا ہے، یہ تفصیلات جو امپورٹنٹ ہوگی۔ اس پر
پھر جب ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. لیکن یہ اس کو لیکس کہنا، کیونکہ دبئی میں میرا خیال ہے اس طرح کوئی جس طرح پاناما شاناما کے تھے نا، اس طرح کے معاملات وہاں پر میرا نہیں خیال ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.